السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سبھی بھائی بہن اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آئیے میں ایک دعائے پاک لے کر آیا ہوں۔ بہت مجرب بزرگان دین کی دعائے پاک ہے کہ عمل ہوا ہے، اور بہت ہی سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں پر، تھوڑی تھوڑی تکلیف دینے پر کسی پر عمل مت کیجیے گا، بہت سخت گناہ ملے گی۔ آج کل کا ایک دوسرے کا دشمن تو رہتا ہے، کوئی دولت دے کے دشمنی کرتا ہے، کوئی اپنے روزی روزگار دیکھ کے دشمنی کرتا ہے، کوئی اچھا کھاتا ہو، اچھا رہتا ہو دیکھ کر جلن ہوتی ہے، اس وجہ سے پھنسانے کے لیے کوشش کرتا ہے، با معاملہ مقدمہ کرتا ہے، با نقصان کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، با جان لینے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ سب جان و مال کا دشمن ایسی بہت انسان کا پڑا رہتا ہے، تو یہ سب چیز میں دھیان دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کو جان لیوا دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، تو آپ ہی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا سہارا لیجیے گا، اللہ اور رسول کا سہارا لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ بزرگان دین کی فیض لیجیے گا، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ کوئی جان کا دشمن ہو، آپ کے مال کا دشمن ہو، وہ آپ غریب ہے، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو پریشانیاں دے رہا ہے، ایسے دشمنوں کو تکلیف دینے کے لیے بالکل جائز ہے۔ دیکھیے بہت خطرناک دعائے پاک ہے، کوئی جادو کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کفری کلام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کے سوا دنیا میں کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ سچ ہے، آپ اگر حق پر ہے، تو آپ کے کلام پاک سے ہی انشاءاللہ تعالی دشمن کے پورا نشٹ و نابود ہو جائے گی، سب روزی روزگار گھر پریوار سب ختم ہو جائے گی دعائے پاک کے برکت سے۔ کرنا کیا ہے، کوئی دشمن جان کا ہو، مال کا ہو، آپ کو پریشانی دیتا ہو، نقصان کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہو، تبھی آپ کیجیے گا۔ میری طرف سے بالکل آپ کو اجازت نہیں ہے، میں صرف آپ کو جانکاری کے لیے دیتا ہوں، اجازت نہیں ہے، میں کبھی کیا نہیں ہوں، میں کرتا نہیں ہوں۔ دشمن تو الحمدللہ میرا بھی ہے، بہت سے میرا دشمن ہے، مگر میں کوئی دشمن کے اوپر آج تک میں کسی دشمن پر عمل نہیں کیا ہوں۔ ہاں، دشمنوں کو دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستہ میں لائے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، ایسے ہی دعائیں کرتے ہیں، مگر اس کو نقصان کے لیے کبھی میں کیا نہیں ہوں۔ مگر جن بھائیوں کی ایسی ہے تو دیکھ لیجیے، آپ اپنے کر سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے، آپ کو پاک صاف ہو کر، آپ کو جو ہے پاک صاف ہو کر سنیچر سے با منگل سے فجر کی نماز پڑھنے کے ٹائم، فجر کی نماز پہلے 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے گا، اور 2 رکعت فرض پڑھنے سے پہلے اس دعائے پاک کو آپ کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز سنت پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیے گا، اپنے شریر کو بندن کیجیے گا، اس کے بعد درود پاک پڑھ کے سورۃ العلم تری کیف، سورۃ الفیل علم تری کیف 41 مرتبہ پڑھیے گا۔ 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس دعائے پاک کو 41 مرتبہ پڑھیے گا۔ آپ جب پڑھیں گے، پڑھتے ٹائم آپ اپنے دشمن کا تصور رکھیے گا سامنے، کہ دشمن کا بیمار تصور رکھیں گے تو بیمار ہوگا، ہلاکت کا تصور رکھیں گے ہلاکت ہوگا، کوئی بدنوں میں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اس کا تصور رکھیں گا تو وہی ہوگا، جیسے آپ کا سوچ ہوگا ویسے ہی ہوگا۔ ایسے ہی آپ 1 دن کریں گے، 2 دن کریں گے تو آپ کو ظاہر نہیں ہوگی، آپ کو عمل اگر سچ ہے، پکا ہے، تو آپ کو کچھ دنوں کے اندر آپ اپنا آنکھوں سے اس کا اثر آپ اپنے دیکھتے رہیں گے۔ یہ سب عمل جب آپ کریں گے، کسی کو ظاہر مت کیجیے، کسی کو بولیے گا مت، پاک صاف ہو کے ہر روز نگاہ نہ ہو، ایسے ہی آپ کچھ دن تک کیجیے گا، پھر اپنا آنکھوں سے آپ دیکھیں گے آپ کو دشمن کا حالت کیا ہوتا ہے، گھر میں پریواروں میں پورا طرح طرح کی بیماری نازل ہو جائے گی، طرح طرح کی پریشانی اس کے اوپر برسانا چالو ہو جائے گی۔ بہت زبردست طاقتور دعا ہے، دعا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور دعائے پاک پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو ہے پھر درود پاک پڑھ لیجیے گا، اور کچھ دان صدقہ غریبوں کو دیتے رہیے گا، بزرگوں کے ساتھ بزرگوں کے مزاروں پر جائیے گا، دعائے فائز لیتے رہیے گا، انشاءاللہ ضرور جلدی کامیابی ہو جائیں گے۔ دعائیں پڑھ کے میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ القادر المقتدر القاہر کل جبار عنید ناصر الحق حیث کان بہ
حول ولا قوة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون اللہ القادر المقتدر القاہر کل جبار عنید ناصر الحق حیث کان به الحول ولا قوة ان كانت الا صیحة واحدة فإذا هم خامدون۔ بہت بہترین دعائے پاک ہمیں دینا نہیں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یاد کر لیے، آپ لوگوں کو جانکاری کے لیے میں نے دعائے پاک دیا ہوں۔ بہت بہترین دعا میں یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔